چیئرمین صاحب، آج مجھے اللہ حاضر ہے کہ میرے دل خوش ہو گیا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے جو تقریر کی بہت سنجیدہ اور بہت موزون اور اسی طرح ہونا چاہیے، اس طرح بات اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ لیکن میں ایک بات کی طرف توجہ مبذول کراؤں گا کہ اگر 2018 والے اپنے دھاندلی کے لیے، اپنے ناجائز حکومت کے لیے، اپنے ناجائز کارناموں کے لیے یہ جواز پیش کرتے کہ 2013 میں یہ ہو گیا تو پھر 2018 میں ہم نے اس لیے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کسی کے اس طرح کام کہ آپ کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، اپنے لیے جواز پیدا نہ کیا جائے کہ ان کے ساتھ ناانصافی کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں منع کر دیتے ہیں۔ نہ ہم 2024 والے بات جو رانا ثناءاللہ صاحب نے اپنے تقریر میں کہا کہ 2024 میں جو کچھ ہوا تو آپ 2018 میں جو کچھ آپ لوگوں نے کر دیا وہ بھی یاد کیا جائے، بلکہ میں رانا صاحب کے اس بات پہ آ جاؤں گا کہ انہوں نے کہا جو کچھ ہوا ہے، لیکن دونوں کو وہ نظر انداز کر کے اور آئے بیٹھ جائے اور ٹیبل پہ بیٹھ جائے، اس پہ مذاکرات کیا جائے۔ لیکن سب سے اچھی بات یہی ہے، اور مذاکرات بھی سیاستدانوں کے حوالے سے، اور سیاستدان یہ سب کچھ جو ہوا ہے اگر ہم نہیں مانتے تو یہ ہم اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں کہ ہم یہ بات نہیں مانتے کہ ہماری ہی وجہ سے۔ اگر آج ہم یہ عہد کر لیں کہ جو بھی الیکشن ہوا ہے، وہ الیکشن میں جو بھی کچھ ہوا ہے، جو کوئی بھی اس میں انگلی اٹھاتے ہیں تو کیا ہم نے کسی اور کا کندھا ہم نے استعمال نہیں کیا ہوا ہے؟ اور آج آ کے آزادی، حقیقی آزادی کے بعد ادھر کرتے ہیں، تو جب ہم کندھا کسی اور کا استعمال کرتے ہیں، اس کے کندھے پہ اقتدار پہ آ جاتے ہیں، تو پھر ہم کس طرح حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں کہ ہم آزاد قوم ہیں اور ہم آزادی حاصل کرتے ہیں یا آزاد جمہوری نظام ہے؟ لہٰذا ایک عہد ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے خود ایک دوسرے کو برداشت بھی کرنا ہے، اور ہم نے خود اس ہاؤس میں اور تمام سیاسی جماعتوں سے ایک ایسی کمیٹی بنا کے تاکہ وہ یہ سب کچھ ختم کر کے، اور یہ سیاستدانوں کے اندر جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈیموکریسی والا جو جمہوری وہاں معاہدہ ہو گیا، چارٹر آف ڈیموکریسی، تو اس قسم کے اس پہ عمل بھی ہو جائے۔ لیکن جناب چیئرمین صاحب، آج اس ہاؤس میں اگر ایک دوسرے پہ الزامات جو لگا رہا ہے، باتیں تو سب کا ٹھیک ہے، رانا صاحب کبھی ٹھیک تھے کہ اسی طرح دھاندلی جو 2018 میں ہوئی کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد جو حکومت بنی ان کی کارکردگی اتنے بدترین حکومت کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن کیا یہی سب کچھ 2024 میں نہیں ہوا؟ ہاؤس میں اس طرح لوگ بھی بیٹھے ہیں جیسے کہ کامران صاحب اور میں اور چند 5-10 غریب اس طرح بھی ہے کہ سن 70 سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس ملک میں جمہوریت کے بقا کے لیے اور اس ملک کے سالمیت کے لیے اور یہاں اس ملک کو اپنے جمہوریت پہ پٹری پہ لانے کے لیے ہم کبھی پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ دے دیتے ہیں تعاون، کبھی مسلم لیگ نون کے ساتھ دے دیتے ہیں، اور ان کو تو چھوڑ کے وہ تو ٹھیک ہے سیاسی جماعتیں تھے، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ روابط تھے۔ اس دفعہ 26ویں ترمیم میں اگر جمعیت علماء اسلام کردار ادا نہ کرتا تھا، اگر قائد جماعت مولانا فضل الرحمان کردار ادا نہ کرتا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب والوں نے تو ان کے لیے پندہ تیار کیا ہوا تھا، اور یہ جو جیل میں ہے یہ تو پھانسی پہ جانے والے تھے۔ لیکن ہم نے اس ملک کے بقا اور سالمیت کے لیے، اور انہوں نے ہمارے بارے میں جو ہمارے پیٹے کے دوست اعظم صاحب والوں نے جو ہمارے اور ہمارے قیادت کے بارے میں جو زبان استعمال کیے، لیکن ہم نے وہ روش اختیار نہیں کیا کہ انہوں نے یہ سب کچھ کر دیا ہم اب ان کے ساتھ یہ کرتے۔ لہٰذا میرا تجویز یہ ہے، وقت بھی کم ہے اور آپ ابھی اجلاس ختم کرتے ہیں، میرے تجویز یہ ہے جیسے کہ رانا صاحب نے تجویز دے دیا، سب سے زیادہ میں یہی تجویز پیش کرتا ہوں کہ رانا صاحب کے سربراہی میں، کیونکہ انہوں نے نواب وزیر اعظم صاحب نے سیاسی امور کے لیے انہوں نے مشیر بھی مقرر کیے ہیں، اور وہ جانتے بھی ہیں، اور سارے انہوں نے آج کے تقریر میں کور بھی کر لیا، تو ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنایا جائے۔ اگر پی ٹی آئی کے دوست ان کے لیے تیار ہے، نہ ہو تو جمعیت علماء اسلام ملک کے بقا اور اس کی خاطر ہم تمام اختلافات اور ختم کر کے، ہم ان کے پرانے دوست بھی رہے ہیں اور ان کے ناقد بھی رہے ہیں اور ان کے معطوب بھی رہے ہیں، لہٰذا پھر بھی جمعیت علماء اسلام
اور قائد جماعت اس کے لیے تیار ہے، لیکن بہرحال مذاکرات ہونا چاہیے، سیاستدان ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ اگر نہ کر لیا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کل والے جو بات کر رہے تھے، کیا کس کا یہ خیال تھا کہ نواز شریف یا مسلم لیگ پھر ادھر آئیں گے، لیکن آیا اور آج وہ حکومت کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی یہ ذہن نہ رکھے کہ یہ ہو، یہی عمران خان یہ کل یہ چھوڑ دیتے ہیں اور ادھر ہی لا جاتا ہے، جو لوگوں کی ضرورت پڑتے ہیں پھر ہمارے سروں پہ بٹھا دیتے، پھر وہی رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ یہ نوبت آ جاتے ہیں تو ہم اس کے لیے اس طرح کمیشن بنایا جائے۔ جناب چیئرمین، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور یہ کراچی کا جو حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے کے حوالے سے اللہ ان کو مغفرت فرمائے جو فوت ہوئی ہے، اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور حکومتوں سے میرے گزارش ہے، مرکزی ہے یا صوبائی، تو اپنی ذمہ داریاں پورا کر کے، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 200 لوگ اندر ہے، تو جتنی بھی ہو لیکن آفت تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہم اپنے وسائل ان کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ جی۔